سب سے پہلی وہی جو قرآن کی آئی وہ تعلیم ہی کی آئی، وہ قرات کرنے اور تعلیم کے معاملے میں آئی. سمجھ میں آیا؟ ہاں، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اس طرح سے. تو یہ معلوم ہوا کہ ہمارے دین و مذہب کی اساس تعلیم پر رکھی گئی. سمجھ میں آئی بات؟ کہ پہلے جبریل اللہ کی طرف سے وہی رسول پاک کو سناتے تھے، مگر اس وحی کو سنانے میں جو نزول وحی کے آثار تھے وہ اتنے باوزن ہوتے جیسے پہاڑ اتر رہا ہو. قرآن مجید میں اسی کو فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. جو قرآن جو ہم نے اپنے محبوب کے اوپر اتارا ہے، اگر یہ ہم دنیا کے بڑے پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھ لیتے کہ وہ خوف الہی سے پھٹ کر چکنا چور ہو گیا، پھٹ کر چکنا چور ہو گیا. پہاڑ اس بوجھ کو برداشت نہ کرتا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے 30 پاروں کا بوجھ اپنے اوپر لیا، اور اس کے علاوہ جتنی وحی آتی تھی فرشتے لے کر آتے تھے، اس وحی میں ایک بوجھ ہوتا تھا، چاہے وہ قرآن کا ہو، چاہے وہ وحی کوئی دوسری تعلیم کی ہو. تو ہر وحی میں، جیسے بخاری شریف وغیرہ میں یہ حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ میں تشریف فرما تھے. وہاں احرام باندھ کر ایک آدمی آیا اور اس میں سے زعفران کی خوب خوشبو پھوٹ رہی تھی. تو عرض کیا کہ میں عمرے کا احرام کیسے باندھوں؟ فرمایا جس طرح تم اپنے حج کا احرام باندھتے ہو ویسے ہی. تو تم اپنے جبے میں جو زعفران کی خوشبو ہے اس کو دھو دو. یہ سب ان کو تعلیم دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ وہی اتر رہی تھی. تو حضرت ابو یعلا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی تھی کہ رسول پاک پر جب وحی اترتی ہے تو مجھے وہ وقت دکھا دیجیے تاکہ وحی کے وقت رسول پاک کے اوپر کیا آثار مرتب ہوتے ہیں وہ دیکھتا لوں میں. تو وہ جعرانہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی اتری جب ایک آدمی عمرے کے لباس کے بارے میں پوچھ رہا تھا. تو اس وقت وحی اتری تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کو اسی کے مطابق تعلیم دی. مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی چہرے کا رنگ اور پسینے کی بوندیں محسوس کی، فوراً ان کو اجالا کو کی گردن پکڑ کر خیمے میں داخل کر دیا. دیکھو حضور پر وحی آ رہی ہے، دیکھو. تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ پسینے کی بوندیں جھڑ رہی ہیں، سانس تیز آمد رفت ہو گئی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بوجھ ہوتا تھا وحی کا. جیسے کوئی بہت طاقتور آدمی ایک بورا گیہوں، ایک بستہ پورا 1 کنٹل کا سر پر لاد کر چلے تو تیز جاڑا بھی ہوگا تو چند قدم چلنے کے بعد اس سے پسینہ بہنے لگے گا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پر وحی اترتی تھی سخت ترین جاڑے میں، تو یتحدر منہ العرق کل لآلی، موتیوں کی طرح سے پسینے کی بوندیں ٹپکنے لگتی تھی سخت جاڑے کے زمانے میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ تعلیم اس طرح سے ہوتی، اس سے ایک مطلب سمجھ میں آیا کہ تعلیم کے لیے بڑی سختیاں جھیلنی ہوتی ہیں۔ یہ نہ سوچے آدمی کہ بات شربت کا گلاس پلا دیا ایسے ہی تعلیم حاصل ہو جائے، نہیں، اس کے لیے محنت برداشت کرنی پڑتی ہے، سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے۔